ویلکم بیک. براہ راست لیے چلیں گے. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. پرزیومرز کو، ریگولیٹر کو اس چیز کا بینڈ بجانا آج سے 10-12 مہینے پہلے شروع کیا. اسی اثناء میں ہم نے سولر ایسوسی ایشنز اور تمام سٹیک ہولڈرز کے سیمینارز مقرر کیے اور منعقد کیے. اس کے اندر سولر ایسوسی ایشن آف پاکستان آئی، اس کے اندر کنزیومرز آئے، سٹیک ہولڈرز آئے، اور یہ پچھلے سال ہم نے جون کے مہینے میں ان کے ساتھ کچھ معاملات طے کیے. سولر ایسوسی ایشن آف پاکستان جس کی روزی روٹی ان سسٹمز کو لگانے اور اس کے اندر انویسٹ کرنے کے اوپر جس کا انحصار ہے، انہوں نے بھی ہمیں اس چیز کا اظہار کیا کہ جو چیز حکومت کرنے جا رہی ہے وہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کے کیے بغیر عام عوام کا انٹرسٹ سیو نہیں کیا جا سکتا، اور عام عوام کو اور پاکستان کی 95 یا 98% لوگوں کو مزید نقصان بڑھے گا ان کا اور بہت زیادہ پیدا ہوگا. انہوں نے کہا کہ آپ جون میں کہا کہ آج نہ کریں، اس کو کم از کم 5-6 مہینے کا آپ انتظار کر کے اور پراپر ٹرانزیشن کے ذریعے کریں. نیپرا جو ایک ریگولیٹر ہے جس کی ذمہ داری ہے اپنے صارفین کا انٹرسٹ مینٹین کرنا، وہ قائم ہی اس لیے ہے تاکہ کنزیومر کا انٹرسٹ وہ واچ کرے اور لوگوں کے اوپر ناحق بجلی کی قیمت بڑھنے سے لوگوں کو بچائے. یہاں علی ظفر صاحب نے، پڑھے لکھے وکیل ہیں ماشاءاللہ اور بہت پڑھے لکھے وکیل ہیں، وہ ریٹروسپیکٹیو کا انہوں نے ادھر ڈھنڈورا پیٹ کے اور آرام سے چلے گئے. اس ریگولیشن کے اندر ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. انہوں نے کانٹریکٹس کی بات کی. اس ریگولیشن کے اندر مجھے فخر ہے کہ ہمارے ریگولیٹر نے کانٹریکٹس جو 7 سال کے لائسنسز اور کانٹریکٹس ہوتے تھے اس کی ایک بھی شک جس کو انہوں نے کنزیومر کے ساتھ اس لائسنس کے ذریعے کانٹریکٹ کے ذریعے انشور کیا تھا، ایک بھی شک کے اوپر کسی قسم کی ریورسل نہیں کی. انہوں نے کہا، علی ظفر صاحب نے، 20 سال کے لیے یہ چلتی رہتی. ارے بھائی قانون دان ہو آپ، پی ٹی آئی کے وہ بھی قانون دان ہو. اس پی ٹی آئی کے جس کے دور میں پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 3 گنا گرا، جس کی وجہ سے نواز شریف کی قائم شدہ حکومت اس وقت کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس کے دور کے اندر ہمارے غریب کسان، مزدور، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، انڈسٹری، سب کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں. اس عمران نیازی کے دور کے اندر، جس کے دور کے اندر قیمت بجلی کی آسمان تک گئی اور ہم آج تک اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے. کوئی 20 سال کے کانٹریکٹ کسی کے ساتھ نہیں ہوئے، کوئی 20 سال کی کسی کو ویزیبلٹی نہیں دی گئی. 7 سال کا کانٹریکٹ تھا، اور جب تک وہ کانٹریکٹ اپنی زندگی کے اختتام پہ نہیں پہنچتا، کسی میں اس ملک کے اندر جرأت نہ ہوئی ہے اور نہ نیپرا نے یہ کیا ہے کہ کسی کو اس کے کانٹریکٹ کے بیچ میں کوئی اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لائے. نیٹ میٹرنگ کا معاملہ اور نیٹ بلنگ کا جو فرق ہے وہ کانٹریکٹ کے اندر گارنٹیڈ نہیں تھا، اور الحمدللہ 2017-18 میں میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے اندر جب مجھے 1 سال کے لیے وزیر رکھا گیا تھا تو یہ نیٹ میٹرنگ کا میکنزم میں نے اپنی وزارت کے دوران کابینہ سے اپروو کروایا تھا اور اس ریولوشن کا آغاز کیا تھا. جناب چیئرمین صاحب، یہاں کلین انرجی کی بڑی بات ہوئی. آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس کیا ہیں؟ ہم نے رینیوبل انرجی اور کلین انرجی کی کمٹمنٹ کیا کی ہے بین الاقوامی پوری کمیونٹی کے اندر، کہ ہم 2030 تک ہماری بجلی پیدا ہونے والی کا 60% حصہ کلین انرجی ہوگی. اور اس سال 2024-25 کے اندر
ہم آلریڈی 55% کلین انرجی کو اچیو کر چکے ہیں اور 2035-34 تک ہم 90% ہماری گریڈ کے اوپر بجلی کلین انرجی ہوگی جو سولر، ونڈ، ہائیڈل اور نیوکلیئر انرجی کی شکل میں ہوگی. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم کلین انرجی ریولوشن کے اس پورے خطے کے اندر پاکستان ایک لیڈر ہے. حالانکہ کلائمیٹ چینج جو باہر کی انڈسٹریل ملکوں کے اندر ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے ہاں فلڈز آتے ہیں، اس کے باوجود پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی طرح اور ایک ایڈوانسڈ ملک کی طرح، جس طرح بھی سینیٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایک میجر ہے کہ کلین انرجی والے ملک بڑے ایڈوانسڈ ہوتے ہیں، تو ہمیں فخر ہے کہ ہم کلین انرجی والا ملک ہیں اور اسی معاملے کے اندر ایڈوانسڈ ہے. دوسرا جی، سینیٹر صاحبہ نے بات کی کہ فرنس آئل کو جب کم کر دو گے، فرنس آئل پچھلے سال تقریباً 0.3% کا صرف استعمال اس کا ہوا ہے. فرنس آئل ہمارے گریڈ کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے. ہماری امپورٹڈ فیول کے اوپر جو آج سے 2 سال پہلے ریلائنس 45% ہوا کرتی تھی، آج ہماری گریڈ کے اندر بجلی صرف 24% امپورٹڈ فیول کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اور اگلے 4 سال کے اندر یہ پرسنٹیج 4% پہ ہونے جا رہی ہے. تو ہمارے ریفارمز اور ریفارمز کے طور طریقے الحمدللہ A1 ٹریک کے اوپر ہیں اور نہ صرف ورلڈ بینک بلکہ دنیا کا ہر ادارہ شہباز شریف صاحب کی لیڈ کی ہوئی پاور سیکٹر ریفارمز کی تعریف کرتا ہے اور کوٹ ان کوٹ یہ کہتا ہے کہ اتنی رسپانسبل اور اتنی ریولوشنری ریفارمز آج تک کسی ملک میں پاور سیکٹر میں نہیں آئے جو ہمارے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ پہلے آئی پی پیز کو سنبھالو. ہم نے سنبھالا. ہم نے بڑے بڑے سیٹھوں سے نہیں ڈرے، ہم کسی کے انفلوئنس اور سفارشوں سے نہیں ڈرے. ہم نے اس ملک کو آئندہ 6 سے 7 سالوں میں 3,400 ارب روپے جو مزید آئی پی پیز کے سیٹوں کی جیبوں میں جانے تھے، شہباز شریف صاحب کی اور نون لیگ کی حکومت نے وہ ان کی جیبوں میں سے نکال کے آئی پی پی کے کانٹریکٹ سب سے پہلے ریویو کیے، ان کو فائنل کر کے میوچل اگریمنٹس کے ساتھ سائن کروایا. اس کے بعد جو آپ کا ملک 10,000 مزید میگا واٹ مہنگی خریدنے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو 17 ارب US ڈالر کا اگلے 20 سال کے اندر بوجھ میں اضافہ ہونا تھا، اس اضافے کو ہمیشہ کے لیے ہم نے 10,000 میگا واٹ کو سسٹم میں سے باہر نکالا. تو ہم نے اپنے ریفارمز کے اندر یہ ساری چیزیں کی. ہم نے 1 سال میں اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ایفیشنسی کو بہتر کر کے، میری ڈسٹریبیوشن کمپنیز 586 ارب روپے کا فائنانس منسٹری اور ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ ہوا کرتی تھی، آج وہ 586 ارب روپے سے کم کر کے ہم نے 1 سال میں 1/3 اس کا کم کر کے 397 ارب روپے کا باقی بوجھ چھوڑا، جو اگلے 3 سال کے اندر ہم انشاءاللہ اس لاس اور ریکوری کی انیفیشنسیز کو ختم کرنے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی سیاسی سفارشوں کے اوپر کسی کو بورڈ کے اندر نہیں رکھا. ہم نے اس سے بہتری اور نقصان کے اندر کمی کی اور آپ کے ٹیکس پیئر کے بوجھ کو ہلکا کیا. جناب چیئرمین، یہ بھی حقیقت ہے، آپ کو پتہ ہے، میں اس ہاؤس میں ضرور یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز تھوڑی سی ریسرچ بیس سپیچز کیا کریں. علی ظفر صاحب ادھر کہہ کے گئے، میں ان سے ایک سوال کاش وہ ہوتے میں پوچھتا، آپ کو معلوم ہے کل کنزیومر ہے کتنا گریڈ کے اوپر؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے نیٹ میٹرنگ والا کتنا ہے؟ کل کنزیومر 3 کروڑ 45 لاکھ سے زیادہ ہے. ان کل کنزیومرز میں سے صرف 4,66,506 کنزیومرز کے پاس نیٹ میٹر ہے. ان 4,66,000 کنزیومرز نے 7,000 میگا واٹ بجلی نیٹ میٹرنگ کے اوپر لگائی ہوئی ہے. اس 7,000 میگا واٹ میں سے بھی انڈسٹری نے انہی 4,66,000 میں سے
چند 100 انڈسٹریلسٹ نے 3,500 میگا واٹ بجلی لگائی ہوئی ہے اور باقی 4,66,000 جو کنزیومر ہیں انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اب ان 4,66,000 کے علاوہ جو 3 کروڑ اور 40 لاکھ اور کنزیومر ہے جو غریب بستیوں میں رہتا ہے, جو فلیٹوں میں رہتا ہے, جس کے پاس گھر خریدنے کی اور روف ٹاپ کی جگہ نہیں ہے جہاں وہ سولر سسٹم لگائے, اور ایسی جگہوں پہ رہتا ہے جہاں اس کے پاس سیونگز کے باوجود افورڈیبل نہیں ہے. اگر ان ریٹوں کے اوپر نیپرا الاؤ کرتا مستقبل کے اندر بجلی ان سے 26 اور 27 روپے یونٹ پہ خریدنا اور نیٹ میٹرنگ کے اوپر رہنا, تو باقی 3 کروڑ 45 لاکھ جو کنزیومر ہے, جو غریب ہے, اصلی غریب وہ ہے, اصلی عوام وہ ہے, وہ بھی ہے, ان کے اوپر آج جو 200 ارب روپے سالانہ کا بوجھ باقی کنزیومرز کے اوپر ان نیٹ میٹرنگ کنزیومرز کا پڑا ہوا ہے, یہ بڑھ کے 550 ارب روپے سالانہ ہو جاتا. آپ کہتے ہیں تمہاری 3.5 روپے فی یونٹ بجلی کیوں بڑھی ہے؟ میں یہ کہتا کہ میں ان 4,66,000 کنزیومرز کو ونڈ فال پروفٹ دینے کے لیے باقیوں کی میں بیخ نکال دوں. یہ 4,66,000 کنزیومر کے کانٹریکٹ کو ہم نے کچھ نہیں کیا نیپرا نے. آئندہ مستقبل میں آنے والے کنزیومرز کو نئی ریگولیشنز دی ہیں کہ بھئی اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ کی بجلی کی خرید جو ہم آپ سے کریں گے وہ وہی کریں گے جو باقی گریڈ کی ایوریج بجلی کی خرید ہے. بجلی کی خرید ہوتی کیا ہے؟ بجلی کی خرید وہ ہوتی ہے جب ایک پلانٹ بنا کے آپ کو بجلی دیتا ہے, وہ بجلی کی خرید ہماری دن کے وقت 5.5-6 روپے فی یونٹ بنتی ہے, اور رات کے وقت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مہنگے پلانٹ چل رہے ہوتے ہیں. اس وقت میں اویس لغاری سولر نیٹ میٹر کا ایک مالک ہوں. ایک اور اہم معاملے کی بات کرتے ہیں. سولر سسٹم سے بجلی پیدا کرنے والے صارفین ہوشیار, اب نیٹ میٹنگ نہیں بلکہ نیٹ بلنگ ہوگی. یعنی اب یونٹ کے بدلے یونٹ نہیں ملے گا بلکہ صارفین سے بجلی خریداری اور فراہمی کے الگ الگ ریٹس ہوں گے. نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے نئے قوانین فوری نافذ کر دیے ہیں. سولر صارفین سے پہلے 27 روپے یونٹ کے حساب سے خریدی جانے والی بجلی اب 9 روپے یونٹ میں خریدی جائے گی. نیٹ میٹنگ صارفین کو بجلی کی فراہمی موجودہ رائج ٹیرف کے حساب سے کی جائے گی. سولر صارفین کے لیے بجلی کی فروخت اور خرید کے لیے الگ الگ میٹرز ہوں گے. اضافی بجلی فراہمی پر صارفین کو ادائیگی سماہی بنیادوں پر کی جائے گی. نیٹ میٹنگ کے معاہدے کی مدت 5 سال تک محدود ہے. معاہدہ مکمل ہونے پر مزید 5 سال کی تجدید کی جائے گی. نئے نیٹ میٹنگ قوانین کا بایو گیس صارفین پر بھی اطلاق ہوگا. بنگلہ دیش میں انتخابی مہم کے لیے مقررہ وقت ختم. پولنگ سے 48 گھنٹے قبل کارٹر میٹنگز, جلسوں اور ووٹروں سے رابطوں کو بریک لگ گئی ہے. تمام جماعتیں اپنے اپنے منشور عوام تک پہنچا چکی ہیں. ملک کی بڑی سیاسی جماعت BNP نے سماجی بہبود, صحت اور تعلیمی اصلاحات کو منشور میں نمایاں جگہ دی ہے. عوام کو معاشی ریلیف دینے اور طرز حکمرانی میں اصلاحات کا وعدہ بھی کیا ہے. عدلیہ کی آزادی, بیوروکریسی میں تبدیلی اور عوام دوست پالیسنگ سمیت 1 لاکھ ہیلتھ ورکرز بھرتی کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے. دوسری بڑی سیاسی طاقت جماعت اسلامی 17 سال بعد انتخابی میدان میں ہے. جمہوری طرز حکمرانی اور بدعنوانی کا خاتمہ جماعت اسلامی کے انتخابی منشور کا ٹاپ ایجنڈا ہے. تعلیم و صحت کے منصوبے, میرٹ پر روزگار کی فراہمی اور صنعتی اور زرعی ترقی کا وعدہ بھی کیا گیا ہے. حسینہ واجد کا تختہ الٹنے والی طلبہ تنظیمیں بھی انتخابات میں اہم کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. یہ عام انتخابات نیشنل سٹیزن پارٹی کے لیے پہلا سیاسی چیلنج ہے. نیشنل سٹیزن پارٹی نے جولائی چارٹر کو اپنا منشور قرار دیا ہے. 36 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا ہے. NCP بنگلہ دیشی آئین میں بڑے پیمانے پر ترامیم چاہتی ہے. ان ترامیم میں وزیر اعظم کی مدت کی حد 10 برس مقرر کرنے اور مخصوص نشستیں 50 سے بڑھا کر 100 کرنے کی تجاویز بھی شامل ہیں. تمام جماعتوں کے منشور اور وعدے اپنی جگہ, لیکن حکومت کی باغ ڈور کون سنبھالے گا, یہ فیصلہ بنگلہ دیش کے عوام شفاف انتخابات کے ذریعے 12 فروری کو کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو عام انتخابات کا میدان سجنے جا رہا ہے.
52 जमातें और 1981 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। 12 करोड़ से ज्यादा वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 300 नशिस्तों के ऐवान में वही जमात हुकूमत बनाएगी जो 151 का मैजिक नंबर हासिल करेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं बांग्लादेश में मौजूद समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमैरा खान से। इंतखाबात न सिर्फ सियासी एतबार से अहम है बल्कि आदाद शुमार का दाव पेच इस खेल को मजीद दिलचस्प बना देता है। मुल्क में हक राय दही इस्तेमाल करने वाले अहल वोटर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये अहल वोटर्स की तादाद, नशिस्तों की तकसीम और पार्लियामेंट में वो तमाम तर मैजिक नंबर क्रिएट करना जो कि हुकूमत साजी के काम आएगा, इस अमल को मजीद पेचीदा और ख़ूबसूरत भी बना देते हैं। आइए इस आदाद शुमार पर नज़र डालते हैं जो कि बांग्लादेश के इस तमाम तर इंतखाबात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले हैं। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 12,76,95,183। इंतखाबी हल्के 300 हैं मगर इंतखाब 299 पर लड़ा जाएगा। मखसूस नशिस्तें होंगी जातिया संसद की 50। हुकूमत साजी के लिए दरकार नशिस्तें होंगी जिसको मैजिक नंबर कहा जाता है 151। उम्मीदवारों की तादाद है 1981 और मद्दे मुकाबिल जमातें हैं 52। मजमूई तौर पर बांग्लादेश के आम इंतखाबात में वोटर्स की बड़ी तादाद, पार्लियामेंट की नशिस्तों की तकसीम और हुकूमत साजी के लिए दरकार मैजिक नंबर इस पूरे अमल को बहुत दिलचस्प बना देते हैं। असल मुकाबला इसी बात पर होता है कौन सी जमात सबसे मजबूत इत्तेहाद के साथ अपनी हुकूमत संभालेगी और उसके सर पर ताज सजेगा हुकूमत साजी का। इस पूरे अमल में वोटर है जो कि इस पूरे अमल को ताकत भी बख्शता है और फैसला कुन भी बनाता है। लिहाजा आखिरी वक्त में यही देखा जाएगा कि ये वोटर किसके सर पर हुमा बिठाते हैं हुकूमत का। एक और अहम मामले की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पाकिस्तान में बदउनवानी में कमी का एतराफ सामने आ गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया है। 2024 के मुकाबले में पाकिस्तान का मजमूई स्कोर एक दर्जा बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया है। एक दर्जा बेहतरी के साथ पाकिस्तान ने 136वीं पोजीशन हासिल कर ली। रिपोर्ट में कहा गया है इंतजामी बदउनवानी और अदालती करप्शन समेत अहम इशारियों में 5 पॉइंट्स तक की बेहतरी देखी गई है। कानून साज इदारों और अदलिया में बदउनवानी के इशारियों में नुमाया बेहतरी आई है। गुड गवर्नेंस और इस्लाहात से पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। गुज़श्ता साल 135 सरकारी इदारों ने 600 से ज़ायद कामयाब इस्लाहात की। 2021 से 2025 तक बदउनवानी के तासुर में नुमाया कमी नोट की गई। गुज़श्ता 4 वर्षों में पाकिस्तान की पोजीशन में 4 दर्जे बेहतरी आई है। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की अडाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात तकरीबन 3.5 घंटे तक जारी रही। सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने तक इससे ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा यासिर हकीम से। यासिर, अहम मुलाकात हुई है, अपडेट कीजिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर किए गए सफदर ने बानी पीटीआई से अडाला जेल में मुलाकात किया। दिन 2 बजे के बाद वो अडाला जेल पहुंचे थे जिन्हें खुसूसी तौर पर एक्सेस दी गई बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए और तकरीबन 3.5 घंटे तक वो अडाला जेल में मौजूद रहे और बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात जारी रही। इस दौरान उन्होंने बानी पीटीआई के हवाले से जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसकी रोशनी में और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक उनसे मुख्तलिफ मालूमात हासिल की। और जब वो मुलाकात करके 3.5 घंटे की इस मुलाकात के बाद जेल से बाहर वापस आए तो उनसे मुख्तलिफ सवालात हुए और उस दौरान उन्होंने क्लियर किया, वाज़ेह तौर पर यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक उन्हें मुकम्मल रसाई बानी पीटीआई तक दी गई थी और 3 घंटे तक इसीलिए 3.5 घंटे तक इसलिए वो अडाला जेल के अंदर रहे। लेकिन एक सवाल हुआ जिसके हवाले से पहले से ही बाहर एक बयानिया बनाया जा रहा था या प्रोपेगेंडा था कि बानी पीटीआई की सेहत अडाला जेल में ठीक नहीं है। इस हवाले से जब सलमान सफदर से सवाल किया गया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो है वो एक मुख्तसर जवाब दिया कि बानी पीटीआई की सेहत जो है वो ठीक है। जबकि इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने उनसे कोशिश की, उनसे मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन उन्होंने ये कहकर किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया कि वो इस हवाले से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, उससे कबल वो किसी किस्म की तफसील किसी भी शख्स को नहीं बताएंगे। जी यासिर हकीम, शुक्रिया आपका। सलमान सफदर ने गुफ्तगू भी की है, आइए आपको सुनवाते हैं। होगी है सर, मुलाकात जी हो गई है बिल्कुल। कितना दौरानिया रहा है?
آپ دیکھیں میں 3 گھنٹے کے بعد 3.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلا تو جیسے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کے مطابق ملاقات کروا فل دی ایکسس گئی ملی ہے سر آپ جی کو؟ وہ ہو گیا. سیل تک گئے ہیں سر آپ؟ چل باقی باتیں اب رپورٹ میں بتاؤں گا. ویسے بتا دیں صحت کے متعلق بتا دیں کہ کیسی صحت ہے خان صاحب کی. باقی رپورٹ میں آپ دیکھیے گا. آپ لوگ آئے ہیں بھائی, اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کے پاس سے گزر جاؤں, سو ہو گیا. آگے آپ کو بتائیں گے دہشت گردی کے خلاف وفاق اور خیبر پختونخوا ایک پیج پر. صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں اہم اجلاس. وفاقی وزیر داخلہ, وزیر اعلیٰ کے پی, مشیر قومی سلامتی اور کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ سول و عسکری حکام کی شرکت. دہشت گردی کے واقعات میں شہید شہریوں اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو خراج عقیدت. نوجوانوں کے لیے پائیدار روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر اتفاق. مالاکنڈ ڈویژن میں صوبائی حکومت کے نظم و نسق کو فوری طور پر نافذ کیا جائے گا. بے گھر افراد کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر انتظامات کیے جائیں گے. رواں سال پی ایس ایل کے میچز پشاور میں کرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف سما محمد جان بابر سے. محمود جان, بتائیے گا اس حوالے سے. جی بہت شکریہ. میرے پاس اس وقت اس خبر کی صورت میں 4 مختلف لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. سب سے پہلی خوشخبری کرکٹ کے شائقین کے لیے ہے جن کو انتظار تھا کہ پشاور میں آخر کب پی ایس ایل کے میچز ہو. آج اس بیان میں یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ اسی سال سے پی ایس ایل کے میچز جو ہیں وہ پشاور کے اسٹیڈیمز میں بھی ہوں گے اور یہاں کے جو کرکٹ کے شائقین ہیں انہیں وہ میچ لائیو دیکھنے کا, براہ راست دیکھنے کا اسٹیڈیمز ہی میں موقع ملے گا. دوسری خوشخبری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ شکوہ کیا تھا کہ فیصلے ہوتے ہیں بند کمروں میں ہوتے ہیں اور ان کو اس معاملے میں اعتماد میں نہیں لیا جاتا, اس لیے وہ فیصلے نہیں مانیں گے. آج انہیں بھی ایک اختیار مل گیا ہے, ایک صوبے کا ایک بڑا حصہ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے اور وہ ہے ملاکنڈ ڈویژن. اور ایک ذیلی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے وزیر اعلیٰ انچارج ہوں گے. ان کے نیچے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے صوبائی وہ ان اضلاع میں جو کہ ملاکنڈ ڈویژن کے ہیں یہاں پہ اپنا نظم و نسق نافذ کریں گے, یہاں پہ ترقیاتی کام کریں گے اور یہاں پہ اگر کوئی عسکری کارروائی بھی ہوگی تو وہ یہی کمیٹی جو ہے یہ جائزہ لے کے فیصلہ کرے گی. اس میں کور کمانڈر پشاور بھی ہوں گے, وہاں کے منتخب نمائندے بھی ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے پہ اگر یہاں پہ کامیابی ہوتی ہے تو یہ پھر باقی اضلاع میں بھی اسے لے جایا جائے گا اور اس تجربے کو وہاں پہ بھی کیا جائے گا اور یہ پیورلی پولیس اور صوبائی ادارے جو ہیں تو یہ وہ سب کچھ کریں گے اور وزیر اعلیٰ اس کے نگران ہوں گے. ایک تیسری خوشخبری جو ہے وہ ان علاقے یہ جو ڈویژن ہے اس کے لوگوں کے لیے ہے کہ یہی کمیٹی یہاں کے لوگوں کی مستقل آمدنی کے لیے بھی منصوبہ بندی کرے گی اور اس منصوبہ بندی میں اگر یہاں کامیاب ہوتے ہیں یہ پھر باقی صوبے میں بھی جائے گا. اور ایک آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ عارضی طور پہ بے گھر ہوئے ہیں کیے گئے ہیں. بیورو چیف پشاور محمود جان اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں صوبے میں امن و امان کے حوالے سے وزیر اعظم سے تفصیلی ملاقات اور ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو چکا. اپنی ذات یا سیاست کے لیے کبھی کسی کے در پر نہیں جائیں گے, لیکن جب بات صوبے اور عوام کے حقوق کی آئے گی تو ذاتی پسند و ناپسند سے بالا تر ہو کر ہر شخص کے ساتھ بیٹھیں گے. میں خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ اعتماد دلاتا ہوں کہ میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اپنی سیاست کے لیے کسی کے در پہ نہیں جاؤں گا, لیکن جہاں جہاں پر میرے صوبے کی عوام کی بات آئے گی تو جو شخص مجھے جتنا بھی ناپسند ہو آپ کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ بیٹھوں گا تو لیول پر. آگے آپ کو بتائیں کہ افغانستان پاکستان پر حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ بن گیا ہے. دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود جو علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ میں انکشاف. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر علاقائی سطح پر تشویش بڑھ رہی ہے. اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک نے طالبان کی تردید مسترد کر دی. سلامتی کونسل کی رپورٹ کے مطابق افغان عبوری حکومت نے کالعدم تحریک طالبان کو افغانستان کے اندر جگہ دی, جس کی وجہ سے پاکستان پر حملوں میں اضافہ ہوا اور سرحدی کشیدگی بڑھی. اسلام آباد میں حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی. رپورٹ میں کابل میں القاعدہ برصغیر کی قیادت کی موجودگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا. بعض ریاستوں نے اطلاع دی کہ BLA, TTP اور داعش خراسان پاکستان کے مفادات کے خلاف باہمی تعاون کر رہے ہیں.
अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक पाकिस्तान के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का बलूचिस्तान की भरपूर मुआवनत का ऐलान। कोयटा में गवर्नर और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान समेत सूबाई वज़रा से मुलाकात की। अमनो अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान में फितना नहीं, फितना अल-खवारिज है। पंजाब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए बलूचिस्तान के साथ है। पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की, सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है खवारिज के ख़िलाफ़, उसमें या आपकी गवर्नमेंट में जिस किस्म के भी चैलेंजेस जो आपको दरपेश हैं, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती हूँ, हम आपके साथ हैं और जिस किस्म की भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है वो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। किसी तरह की भी मैं अगर आपको असिस्ट कर सकूं, बलूचिस्तान के अवाम के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह करे कि बलूचिस्तान खूब आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने FC बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए दिए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, FC बलूचिस्तान को सामान की खरीदारी के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मरियम नवाज को 10 अरब रुपए की ज़रूरत का मालूम हुआ तो उन्होंने सारे पैसे दे दिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का ऐलान काबिल तहसीन है। कोर बलूचिस्तान में उन्होंने कोई 10 बिलियन रुपीस के गैजेट्स जो हैं वो उनकी सपोर्ट की है। और ऐसे टाइम पर कि जब हम एक सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं और ऐसे में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करना, और उनको 10 बिलियन रुपीस रिक्वायर्ड थे। मैडम वहाँ अपनी स्पीच पे मुझे बता रही थी कि उन्होंने कहा कि जितना आप दे सके, तो उन्होंने वो 10 का 10 बिलियन दे दिया। सो दिस इज़ अ ग्रेट जस्टिस टू बलूचिस्तान। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर की। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम का आगाज मई में होगा। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेरे सदारत NHA इजलास में बड़ा फैसला हुआ है। अब्दुल अलीम खान ने कहा, तमाम नजरें सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर हैं। अफसरान को काम शुरू करने के लिए फौरी इकदामात का हुक्म दे दिया। इजलास में हैदराबाद और कराची की मोटरवेज की फिजिबिलिटी पर भी गौर किया गया। अब्दुल अलीम खान ने कहा, हैदराबाद और कराची की मोटरवेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर की जाएंगी। सियालकोट खारियां मोटरवे को 4 के बजाय 6 लेन बनाने और मोटरवे को करतारपुर से मुंसलिक करने की हिदायत भी की। कहा, नई मोटरवेज आइंदा 30 बरसों की जरूरियात के मुताबिक बनाएंगे। और इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का सिंध के अवाम को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा देने का फैसला। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम का आगाज रवां साल मई में हो जाएगा। अब्दुल अलीम खान का कहना था, सारी नजरें सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर हैं। NHA अफसरान फौरी इकदामात करें। हैदराबाद और कराची की तमाम मोटरवेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करेंगे। इजलास में हैदराबाद कराची मोटरवे की फिजिबिलिटी पर भी गौर किया गया। मुवासलात के सियालकोट खारियां मोटरवे M12 के हवाले से भी अहम ऐलानात। कहा कि इस अहम शाहराह को अब 4 के बजाय 6 लेन का बना रहे हैं और इसे करतारपुर से मुंसलिक किया जाएगा। सिख मजहबी सियाहत के फरोग के लिए कनाडा, अमेरिका और यूरोप में रोड शोज करेंगे। अब्दुल अलीम खान ने हिदायत की कि मोटरवेज को काबिल अमल और मुफीद बनाने के लिए बड़े शहरों से जोड़ा जाए। नई शाहराहें आज के लिए नहीं, आइंदा 30 वर्षों की जरूरियात के मुताबिक बनाई जाएं। इजलास में NHA के राइट ऑफ वेज के लिए इश्तिहारात और दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आए। चेयरमैन NHA और सीनियर अफसरान ने वफाकी वज़ीर मुवासलात को अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।